اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما کان لبشر، اور کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے روبرو آمنے سامنے بات کرے۔ جی، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی جو ہے ایک دن سوال کر بیٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے جو اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اللہ سے آمنے سامنے کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ آپ اللہ سے آمنے سامنے بالمشافہ سلام کلام کر کے بات چیت کریں، ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، کیا ہے؟ اللہ سے جو ہے روبرو آمنے سامنے بات کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ وما کان لبشر، کہ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے روبرو بات نہیں کرتے تھے، وہ تو آمنے غائبانہ غیب سے جو ہے آواز آتی تھی، اور ایک سمجھیے کہ ایک جگہ پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، آمنے سامنے بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہودی تھے، اللہ کے نبی کو پریشان کرنا مقصد تھا، تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ٹوک دیا، پوچھنے لگے کہ جو ہے آپ اللہ سے کیوں نہیں جو ہے آمنے سامنے بات کرتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، مگر یہ کہ الا وحین، مگر یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ کیا ہے وحی کا مطلب؟ یہ جیسے کہ انسان اچانک بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ اور او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا جو ہے سامنے آ کے بات نہیں کیا، پردے میں ہی رہ کے بات کیے ہیں، صرف آواز آتی تھی چاروں طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، بات کرتے تھے۔ آگے فرمائے کہ او یرسل رسولا، یا یہ ہو سکتا ہو کہ ہم ان کے پاس کوئی فرشتہ جو ہے کوئی پیغام لے کر ان کو بھیجیں، تو ان تک جو جا کر وہ پیغام پہنچا دے۔ تو فیوحی باذنہ ما یشاء، تو جو فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے تو وہ بھی پیغام لے کر آتا ہے، تو جو میں چاہتا ہوں وہ وہی نازل کرتا ہوں، یعنی جو میں اس کو بتاتا ہوں وہی وہ جا کے بتاتا ہے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو۔ جی، تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ سے روبرو بات نہیں کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر لے، نہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، جنت میں جو ہے جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو اپنا دیدار کرائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے۔ کیا ہے؟ کسی حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ کسی حدیث میں ہے کہ صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنتی لوگ۔ تو یہ جنت میں ہوگا، تو جنت کی بات ہی الگ ہے، وہاں تو ڈبل آنکھ کی روشنی ہو جائے گی، وہاں قوت بڑھا دی جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر لے روبرو، یہاں تک کہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہم سے جو ہے بات نہیں کر سکتے ہیں روبرو، تو ہمارے اور آپ کی کیا اوقات ہیں؟ جی، اب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو ہے کبھی کبھی جو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اچانک بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، تو یہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ میں بیان فرماتے تھے، صحابہ کو بتلاتے تھے، تو یہ وحی کے۔ جی، کہاں پر؟ معراج میں؟
وہاں پر جانے میں دو حدیث ہے. ایک علماء کرام کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کہ آمنے سامنے بات کیے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر نہیں تھا، وہاں معراج پہ گئے تھے، وہ آسمان کی بات تھی. دنیا کے اندر کی بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ سے روبرو بات نہیں کر سکتا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے. ہاں اگر حدیث میں ہے، کچھ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر آمنے سامنے بات ہوئی تھی. یہ کچھ حدیث ہے، اور اس میں بھی کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح احادیث ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ دونوں آپس میں آمنے سامنے بات کیے ہیں، ملاقات ہوئی ہے. تو یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ آسمان کی بات ہے. یہ تو نبی، اللہ کے نبی آسمان پر گئے تھے، عرش معلیٰ پر گئے تھے، معراج پر گئے تھے، تو وہاں بات ہوئی تھی. تو وہ آسمانی دنیا ہے. لیکن یہ دنیا جو، اس دنیا میں کوئی نہیں بات کر سکتا اللہ سے، یہ کہنے کا مطلب. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی اونچی اور حکیم، حکمت کا مالک ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم آپ کے اوپر ایک روح کے ذریعے، ایک روح جو ہے یعنی ایک کتاب کے ذریعے جو ہے وحی نازل کر رہے ہیں. کیا مطلب کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے ایک کتاب نازل کر رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر بہت ساری آیتیں، سورہ ہیں جو ہم جس کو وحی کے ذریعے نازل کرتے رہیں گے، کبھی کبھی نازل کرتے رہیں گے، ہفتے میں، روزانہ، یا کبھی کبھی موقع بموقع جو ہے نازل کرتے رہیں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو وہی کہہ رہے ہیں. اور ولل ایمانو، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. صحیح میں اس وقت نہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، نہ احادیث تھے، تو کیا کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا. جیسے ہی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے علم میں اضافہ ہوا، اور ایمان بھی بڑھتا گیا، اور ایمان بھی معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہے، نہیں ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور لیکن ہم نے قرآن پاک نازل کی. کیا نازل کی؟ قرآن پاک نازل کی. اور نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم جس بندوں کو چاہتے ہیں ان کو ہم سیدھا راستہ کی طرف دکھلا دیتے ہیں، اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں. جی، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کسی کو لاکھ کوشش کریں، سمجھا لیں، اپنا سر پھوڑ لیں، پھر بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کیا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے جماعت میں ہی سکھلایا جاتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیدھا راستہ جو دکھلا رہا ہے وہ بالکل صحیح اور صحیح سچا راستہ دکھلا رہا ہے. کیا مطلب کہ یہ جو محمد تمہیں جو بتلا رہا ہے اور تم کو جو کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے پہ جو ہے کامیابی ہے، اور ادھر جاؤ گے تو یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو ناکامی ملے گی. تو اگر محمد تم کو سیدھا راستہ دکھلا رہا ہے تو وہ صحیح دکھلا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب. اس لیے کفار و مشرکین یہی ہر وقت کہتے تھے کہ محمد جو ہے اپنے طرف سے اپنے من سے بات کہتے رہتا ہے، اپنے من سے جو ہے قرآن کی آیت جو ہے سناتے رہتا ہے، اپنے من سے کہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد جو تم کو راستہ دکھلا رہا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ دکھلا رہا ہے. ذرہ برابر بھی اس میں کوئی غلط راستہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. اب جو ہے سورۃ الشورى کی آخری آیت ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ صراط اللہ الذی، یہی جو اللہ کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ، جو سیدھے اللہ تک پہنچتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ سیدھے اللہ تک پہنچتا ہے. اور الذی لہ ما فی السماوات، وہ اللہ جو آسمانوں میں جتنی بھی ساری چیزیں ان سب کا مالک ہے، وما فی الارض، اور زمین کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. جی، آسمان اور زمین میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا. کیا ہے؟ اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا.
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الا یاد رکھو الی اللہ تصیر الامور، تمام کاموں کا رجوع اور تمام کام جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمام کام جو ہوگا، جو بھی کام ہوگا دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہوا چلے گی تو اللہ کے حکم سے ہوا چلے گی، بارش ہوگی تو اللہ کے حکم سے بارش ہوگی، دھان اس سال اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، کیسا ہوگا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہر کام کا معاملہ کہاں لوٹے گا؟ اللہ کی طرف لوٹے گا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ جی تو سورۃ الشعراء کے سمجھیے مکمل ہو چکا ہے، اور اتنے ساری آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہی تعارف کروا رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے آپ سے کہ میں اللہ سے جو ہے آمنے سامنے بات کرتا ہوں، تو ان سے آپ صاف صاف کہہ دیں کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اللہ سے روبرو آمنے سامنے بات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے کچھ لوگ پھینکنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے پھینکنے والے، بہت لمبا پھینک دیتے ہیں، ہم تو اللہ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو کوئی بھی کہے فوراً کہیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے اللہ سے روبرو بات نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پیغمبر ہی ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے، یا فرشتے بھیج دیتے ہیں ان کے پاس، فرشتے جو ہے وحی لاتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی شخص اس زمین پہ دنیا کے اندر روبرو بات نہیں کیا ابھی تک۔ اور پورے اس صورت کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہر کام کا معاملہ، ہر کام کا انجام ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ محنت ہم کریں، کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کام کو صحیح کام تک اور آخر تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہم جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیے زندگی کے اندر سکون اگر لانا ہے، سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو اپنے نماز میں سکون لائیے۔ کیا ہے؟ نماز کے اندر سکون پیدا کیجیے۔ 4 رکعت کی نماز ہے، کم سے کم 5 منٹ میں ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا، اور یہ ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 4 رکعت والی نماز ہو تو کم سے کم 5 منٹ لگنی چاہیے اس میں، 2 رکعت سنت ہے تو کم سے کم 3 منٹ لگنی چاہیے، تو آرام سے سکون سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔